ایک دوست آسٹریلیا گیا ہائر ایجوکیشن کے لیے. کس کے لیے گیا؟ ہائر ایجوکیشن. کس کو کیا کہیں گے انگلش میں، اردو میں؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے. تو اعلیٰ تعلیم وہاں جا کے اس نے حاصل کی. تو کیا تعلیم تھی؟ اس تعلیم کا ایک جز بتا رہا ہوں. بہت کچھ حاصل کیا ہوگا اس نے. وہاں جا کے کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے کہ قربانی کا عمل یہ تم لوگ جو کرتے ہو غلط ہے، اور ذبیح اللہ تو اسماعیل علیہ السلام تھے ہی نہیں، وہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. میرے کزن نے اس کو سمجھایا کہ بھئی کیا بات کر رہے ہو، ذرا خوف تو کرو، کیا رہے ہو تم. اس نے اپنی طرف سے کچھ دارالعلوم کراچی کے اور ادھر ادھر کچھ علماء کے بیانات، فتوے، یہ وہ بھیجا سارا پلندہ بنا کے. اس نے کہا سب جھوٹ بولتے ہیں سارے علماء، سارے جھوٹے. اچھا بھئی آپ کیسے کہتے ہو؟ کہ جی میں نے یہاں ایک ڈاکومنٹری دیکھی ہے، اور کسی غیر مسلم نے، یہودی ہوگا غالباً، کسی غیر مسلم نے اس ڈاکومنٹری میں ثابت کیا ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام نہیں، اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے. تو یہ ہے جی ہائر ایجوکیشن کا ایک شکل. ہم ہائر ایجوکیشن کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اپنا بنیادی عقیدہ، بنیادی چیزیں ان کو آپ دیں جس میں وہ ہلے نہ، پھر جہاں مرضی دنیا میں بھیجیں. ایسے ہی بھیج دیں گے، کوئی بھی ہوا کا تھپیڑا آئے گا اور ان کے ایمان کا چراغ بجھا کے چلا جائے. تو اس لیے اس وقت اور آج کل کی نسل عام، جیسے ہم لوگ تو مٹی کے کھلونے سے، اور جناب میں آپ کو ایک لاہور کے ایک واقعہ سناتا ہوں. لاہور میں ایک بزرگ تھے حضرت حافظ صغیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ کے خلیفہ، اور مسجد احسان کے نام سے ان کا مدرسہ، مسجد مدرسہ ہے وہاں پہ چوبرجی میں. ان کی اسٹیشنری کی دکان ہے، مدینہ اسٹیشنری کے نام سے، انارکلی 190 انارکلی غالباً، آج بھی دکان موجود ہے. ان کے بیٹے نے مجھے بتایا، وہ سارے میرے کلاس فیلو تھے، کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے ابا ہمارے کھیل کے لیے کیا لے کر آتے تھے. ان کی اسٹیشنری کی دکان تھی، کلر پینسل بھی اور دوسری پینسل بھی، چیزیں بھی. وہ جو ڈبیاں بچتی نا شارپنر کی اور پینسلوں کی خالی، وہ ایک پینسل لے گیا، دو لے گیا، اب ڈبی بچ گئی، کلر والے ڈبے بچ گئے، وہ رات کو جمع کر کے لا کے بچوں کو دیتے تھے. بچوں کا کھیل وہ بن گیا. آج کل کے بچوں کو یہ لا کے دے کیسے وہ بہل جائیں گے، سوال ہی پیدا ہے. یہ ذرا تحقیقی بات مانگتے ہیں، ان کو سمجھانے کا رنگ کچھ اور ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھ کر اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے جو سیشن ہیں یہ وقتاً فوقتاً بچوں میں ہمیں کرتے رہنے چاہیے. اب جناب علی، قربانی کا فلسفہ اور حکمتیں بتانے سے پہلے ایک بنیادی بات آپ کو ضرور عرض کروں. ہم لوگ جو اپنی نسلوں کی تربیت چاہتے ہیں، پورے شوق سے، محبت سے، رغبت سے قربانی کریں. ان کے سامنے عملی نمونہ بن کے دکھائیں، ان کو اس کے فضائل بتائیں، جانور گھر لے کر آئیں. اب ہم جناب بڑے صفائی پسند لوگ ہو گئے. جانور دور ہی رہے، کہیں سے حصہ دے دو، وہاں سے گوشت بھر کے آ جائے گا. جانور گھر پہ آئے گا، گند ہوگا، گوبر ہوگا، کھلانا پلانا. اور ہمارے جناب کیا صاف ستھرے گھر ہیں، پاپولر ٹاؤن کیا شاندار جگہ ہے. پیشاب پخانہ ہوگا، کتنی نان ہائیجینک چیزیں، اس سے بچنا چاہیے ہمیں. ہم تو پتہ نہیں کدھر چلے گئے. ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آج میں نے مسجد میں، بھری ہوئی مسجد، اس سب کی زبردست قسم کی کلاس لی نماز جمعہ میں. اس وقت اگر ہم نے اپنے گھروں میں جانور کرنے چھوڑ دیے، خدا نہ خواستہ اگر ہم نے یہ کام کیا، اپنے شہروں میں، اپنے گھروں کے باہر جانور نہ لائے، جیسے ہمارے ماں باپ لاتے تھے، دادا لاتے تھے، ہمارے 1400 سال سے رواج چل رہے ہیں. وہ تو ہم بڑے زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے. ہم سے پہلے جو ہمارے ان پڑھ باپ دادا تھے، پردادا تھے، جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے،
اپنے گھروں میں جانور باندھتے تھے، اپنے گھروں میں جانوروں کو کھانا پانی دانہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا اور چھوڑے رکھا، توبہ نہ کی اور اس عمل کو واپس نہ لائے، آپ دیکھ لیجئے گا پابندی لگ جائے گی گجرانوالہ شہر میں جانور نہیں لا سکتے تو دور کہیں جا کے سلاٹر ہاؤس میں کرواؤ، جیسے آج مختلف دنیا کے مسلمان ممالک میں آج ہو چکا ہے۔ یہ شاعر اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں میں نے کی، اگر کسی کو سمجھ ہو تو یہ بہت گہری بات ہے، اور سمجھ نہ ہو تو بس پھر کہتے ہیں عقل ہے تو سوچا ہی سوچا، عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، وہ تو پھر مول میں ہے بیچارہ، اور اگر عقل ہے تو پھر کسی سوچ اور فکر میں۔ کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں ایک پابندی لگی، مسجدوں میں ایک وقت میں اذان ایک اسپیکر پہ دی جا سکتی ہے، زیادہ اسپیکر اتروا دیے تھے، بند کروا دیے تھے۔ معلوم ہے کسی کو؟ جی معلوم ہے نا۔ اس زمانے میں ایک صاحب میرے پاس آئے اور حکومت پنجاب کو برا بھلا کہنے لگے کہ دیکھیں حکومت نے کتنا برا کیا۔ تو میرا جواب یہ تھا کہ جی یہ حکومت نے نہیں کیا، یہ عوام نے کیا۔ اچھا عوام نے کیا؟ عوام کے اندر کیا طاقت ہے؟ اصل طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہے بھائی۔ یہ عوام نے کیا، یہ حکومت نے نہیں کیا۔ جی کیا مطلب؟ بات تو سمجھے، عوام نے کیسے کیا؟ آرڈر تو حکومت کا آیا۔ میں نے ان کو کہا دیکھو، جب مسجد میں اذان کی آواز بلند ہوتی تھی، عوام مسجد میں جاتی تھی کہ نہیں؟ مسجد تو جاتے نہیں تھے، تو اذان کی ناقدری ہوتی تھی کہ نہیں؟ اذان کی آواز جب بلند ہوتی تھی اور ہم فٹ بال دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یا گیم کھیل رہے ہیں، ویڈیو گیم پہ لگے ہوئے ہیں، یا ویسے کسی نامحرم سے حرام گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم آواز بند کرتے تھے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے روکتے تھے اپنے عمل کو؟ نہیں۔ جب اذان ہوتی تھی ہم اذان کا جواب دیتے تھے؟ نہیں۔ تو جب اذان کی ناقدری عوام نے کی تو پھر خود بخود ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو رد عمل کے طور پر یہ چیز آ گئی، وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ ایک اور بات سن لیجیے جو اس سے بڑی اور گہری بات ہے۔ اصول ہے یہ، جب مسلمان کسی بھی عمل کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہوں، اللہ کے کسی حکم کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکتے ہوں، اور یہ نہ کریں، اللہ رب العزت وہ حالات لے آتے ہیں، یہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں۔ آج ہمارے پاس اختیار ہے، ہم میں سے ہر شخص قربانی کا حصہ جانور اور قربانی کی فکر کر سکتا ہے، اپنے گھروں میں باندھ سکتا ہے۔ ہم اس کام کو مت چھوڑنے دیں، مت چھوٹنے دیں، اس کی فکر کریں۔ ارے کوئی بات نہیں، گھر کے پودے خراب ہوتے ہیں، اسلام کا پودا خراب، اسلام کا باغ خراب نہ ہونے دیں۔ آپ کے گھر کا باغ خراب ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ 4 دن گوبر اور 4 دن اگر اس میں پیشاب ہو جائے گا، صفائی بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ایک شاعر اسلام میں اس کی محبت، اس کی تعظیم اور اس مبارک عمل کو اپنے گھروں سے ختم نہ ہونے دیں۔ یہ ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ادھر حصہ دے دو، ادھر حصہ دے دو، گوشت آ جائے گا اور ہم صاف ستھرا گوشت کھا لیں گے۔ یہ ٹرینڈ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے۔ حکومتوں کا جب دل چاہے گا اس ٹرینڈ کے اوپر پابندی لگا دے گی کہ جی مخصوص فلاں 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 اتنی SOPs والے ہی یہ کر سکتے ہیں، عام چھوٹے موٹے تو سارے فارغ ہو جائیں گے، اور یہ پھر چند ہاتھوں میں چلا جائے گا، جیسے اور بہت ساری چیزیں چند ہاتھوں میں چلی گئی، یہ بھی چلا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں جانور لائیں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اس جانور کو دیکھنا، اس کا کھلانا پلانا، اس کو چارہ بنا کے دینا، یہ سب اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔